کی تھی. اور یہ جو سارے 12 پارٹیز کی امپورٹڈ یہ جو بیٹھ گئے یہاں کے گھسپیٹھیا ہم ان کو کہیں گے, یعنی یوزرپرز کہیں گے انگریزی میں, وہ لوگ جن کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے, جو آکشن بجائے الیکشن سے پیسے خرچ کر کے ایک آرمی چیف کے ساتھ مل کے, جس نے خفیہ ایجنسی ساتھ ملا کے گورنمنٹ گرائی ہوئی تھی, اور یہ جب ان کو جب پتہ چلتا گیا کہ پبلک ان کے ساتھ نہیں ہے, تو ان کو ایک خوف آنا شروع ہو گیا کہ کسی طرح الیکشن نہ ہو پاکستان میں, اور انہوں نے الیکشن سے بھاگنے کی پوری کوشش کی اور کرتے گئے, ہر چیز کریں بل الیکشن نہ ہو. تو اس کے لیے جو انہوں نے قدم اٹھائے, میں ابھی پہلے لیٹسٹ سے شروع کرتا ہوں, لیکن میں بتاؤں گا کہ انہوں نے ظلم کتنے کیے, کیا کیا کیا, وہ میں اس کے اوپر جو آج ہماری ہیومن رائٹس کی رپورٹ آئی ہے, جو انہوں نے ہماری وائلیشنز کی, اس کے اوپر وائٹ پیپر جو ہم نے دیا, اس کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں. میں صرف آج آپ کو بتاؤں کہ اس جھوٹ کو, اس غلط کام کو کور کرنے کے لیے یہ ملک کتنی بڑی قیمت ادا کر رہا ہے. آج ہنگامی شہباز شریف ایک میٹنگ کرتا ہے کیبنٹ کی, اور اس کے بعد جب لوگ تراویحاں میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک فیصلہ آتا ہے جلدی جلدی سے پارلیمنٹ سے, اور پارلیمنٹ کیا ہے, جس کے اندر اپوزیشن لیڈر نون لیگ کا ٹکٹ لینا چاہتا ہے, اس کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ایک لوٹے کو, وہ بیٹھ کے جلدی سے فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جی چیف جسٹس کے اوپر سو موٹو ایکشن کے اوپر جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا. دیکھیں, میں تو سب سے پہلے کہتا ہوں کہ پاکستان میں جوڈیشل ریفارمز کی ضرورت ہے, اور جو ہم اب پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں, جو انشاءاللہ جو اس دلدل میں سے ہم نکلیں گے, تو اس میں گورننس ریفارمز بھی ہوں گے اور جوڈیشل ریفارمز بھی ہوں گے, کیونکہ ہمیں جب تک کانٹریکٹ انفورسمنٹ اور جب تک ہم اس ملک کے اندر جلدی سے اپنے جسٹس ڈیلیڈ نہ ہو, انصاف کے جتنی جلدی ہم اس ملک میں انصاف دے سکیں لوگوں کو, ہمارا ملک اتنی تیزی سے خوشحالی کی طرف جائے گا. وہ تو ہم سب متفق ہیں, لیکن میں ان کی نیت کے اوپر شک کر رہا ہوں, اور مجھے ہمیشہ شک رہا ہے, کیونکہ یہ لوگ کبھی بھی عدلیہ کو آزاد اور مضبوط نہیں دیکھنا چاہتے تھے. جس شہباز شریف نے آج یہ جلدی جلدی میں فیصلہ کیا, اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کے اوپر, سپریم کورٹ کے اوپر پریشر ڈالنے کے لیے کیا ہے. اور وہ کیوں کیا ہے کہ الیکشن نہیں چاہتے, تو ساری چیزیں وہیں سے شروع ہو رہی ہیں کہ یہ سارے ڈرے ہوئے الیکشن سے, اس سے بھاگنے کے لیے پریشر پڑ رہا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ الیکشن کسی طرح نہ کروائیں. تو میں کیوں ان کی نیت کے اوپر شک کرتا ہوں. یہ وہ لوگ تھے, یہ شریف خاندان, انہوں نے سب سے پہلے 1990 کے اندر جب پلاٹس کے اوپر ان کو بلایا گیا, نواز شریف نے بڑے زیادہ پلاٹس دے دیے تھے, رشوت دی تھی لوگوں کو, پتہ نہیں پیسے اربوں روپے کے بنائے تھے, میں 1990 کی بات کر رہا ہوں. تو ایک جج نے لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اوپر نوٹس لے لیا, تو تب بھی دوسرے ججز کو ساتھ ملا کے رشوت دے کے اس جج کو انہوں نے زیرو کر دیا تھا. اور ان کو جج وہ پسند تھے, اور ان کے ٹیلی فون کانورسیشن ہے کہ جج صاحب جناب بے نظیر کو 3 سال نہ سزا ہو بلکہ 5 سال ہو. یہ وہ ہیں جو کہ ان کی ٹیلی فون کے اوپر ججز ان کے اوپر لائن پہ ہوتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے اوپر حملہ کیا. ایک سجاد علی شاہ جیسا ایک ایماندار دیانتدار جج چیف جسٹس کے اس کے سپریم کورٹ پہ حملہ کر کے ان کو وہاں سے وہ جان بچا کے بھاگے. اور اس کے بعد رفیق تارڑ جو جس کو انہوں نے صدر بنایا تھا, اس نے وہ بریف کیسز لے کے گئے اور انہوں نے کوئٹہ بینچ کو خریدا. یہ سجاد علی شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا, اور انہوں نے ریوولٹ کروائی, تقسیم کیا, اور اس طرح ایک سٹنگ چیف جسٹس کو ہٹایا. اب ان کی یہ تاریخ ہے, اور یہ جج وہ چاہتے ہیں جو کہ ایسے امپائر جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. ان کو کبھی نیوٹرل امپائر کا کانسیپٹ نہیں آیا, کیونکہ یہ انہوں نے غلط کام کرنے ہوتے ہیں. جو بھی غلط کام کرتا ہے وہ ایک آزاد اور مضبوط اور کریڈیبل عدالت کو کبھی نہیں آنے دے گا. اور انہوں نے اسی طرح ہمیشہ سارے اداروں کے اوپر اپنے لوگ بٹھائے, ان سے غلط کام کروائے. آتے ساتھ ہی شہباز شریف نے کیا کیا, اس نے اپنا ایف آئی اے کا ہیڈ اپنا بنایا. اس نے اس کی 16 ارب روپے کے کیسز تھے, 4 اس کے اندر گواہ تھے جو کہ 2 مہینے کے اندر سارے ہارٹ اٹیک سے مر گئے. جو ڈاکٹر رضوان ایف آئی اے کا تھا جس نے انویسٹیگیشن کی, اس کو ہارٹ اٹیک ہوا, وہ بھی مر گیا. تو وہ سارا ختم کروایا.
8 अरब रुपए के इनके मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस थे नैब के अंदर, उसके अंदर भी आते साथ ही पहले अपना आदमी रखवाया और अपना जो इन्होंने आदमी नैब का हेड लगवाया उसने भी आखिर में इस्तीफा दे दिया कि मैं नहीं इनके लिए काम करता, ये गलत काम करवाते। दोनों इदारों की क्रेडिबिलिटी खत्म की, ना FIA की कोई क्रेडिबिलिटी रह गई ना नैब की। वो दो इदारे रह गए जिनका सिर्फ और सिर्फ काम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, मुखालफिन के खिलाफ कैसे केसेस हैं, और इनके सारों के केसेस जो 30 साल से इस मुल्क को लूट रहे थे, इनके केसेस खत्म हो गए। तो इन्होंने जो आज ये जो एक अदालत को प्रेशराइज, सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज करने के लिए और चीफ जस्टिस को किया, सारी कौम आज, जबकि वो हम सब चाहते हैं कि अदालतों के अंदर रिफॉर्म्स हों, लेकिन इनकी नीयत के ऊपर आज सारी कौम समझ गई है कि इनका सिर्फ मकसद है इलेक्शन से भागना, और इनकी सारी जो चालें हैं अब चल रही हैं और इनके साथ हैंडलर्स मिले हुए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि जो अपने आप को न्यूट्रल कहते हैं वो इनके साथ जाके खड़े हो गए, और मैं उसके ऊपर भी बाद में आऊँगा कि फिर कैसे तवक्को करते हैं कि जब लोग तनकीद करते हैं तो वो कहते हैं कि जी देखें किसी इदारे की तौहीन होगी। तो जब आप इन लोगों के साथ खड़े हो जाएंगे जिनको 30 साल से पाकिस्तानी कौम जानती है, जिनकी करप्शन के ऊपर किताबें लिखी गई हैं, तो फिर कैसे समझते हैं कि लोग भी चुप करके न्यूट्रल हो जाएंगे इसके ऊपर। अब मैं दूसरी चीज़ पे आता हूँ।